أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت کا تم پر فیضان کرے گا اور تمہارے اس کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ یہ سورہ کہف کی 16 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے آیتوں میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہو رہا۔ پچھلی آیت میں وہ حضرات اپنی قوم کی شرک اور بت پرستی سے بہت مایوس ہوئے کہ یہ عقیدہ انہوں نے جو گھڑ کر رکھ لیا تھا ان کی قوم نے کہ خدا نے اپنی خدائی میں دیگر لوگوں کو بھی شریک کر لیا ہے، یہ خدائی اختیارات لوگوں میں تقسیم کر دیے ہیں، اس لیے ان کو وہ لائق پرستش قرار دیتے تھے۔ یہ سراسر جھوٹ اور اللہ پر بہتان ہے، کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، تو پھر جھوٹ اللہ پر بولا جائے وہ کتنی سنگین نوعیت کا جرم ہے۔ اس بات کا احساس ان لوگوں کو تھا کہ قوم کہاں جا رہی ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ان کو اور ان کو معبود سمجھ بیٹھی ہے، یہ اللہ پر بڑا بہتان ہے۔ اب اس نتیجے پر پہنچ گئے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اب ان کے معبودوں کو چھوڑو اور اس سے الگ ہو جاؤ جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، اور الگ ہو کر ایک غار میں پناہ لے لو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب اپنی رحمت کا تم پر فیضان کر دے گا اور تمہارے اس کام میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ غار میں پناہ لینے کا فیصلہ انہوں نے حالت کی سنگینی کے پیش نظر کیا تھا کہ ان کی قوم جو بت پرستی اور عقیدہ مذہب کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ آج بھی تو ایسا ہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ جس بھی باطل عقیدے پر ہے اسی پر رہے۔ کوئی اگر ریورٹ ہونا چاہتا ہے اسے کنورٹ نہیں کرنا چاہیے، ریورٹ کرنا چاہیے، یعنی گھر واپسی اصلی جو دین فطرت ہے، دین اسلام، اصل دین تو وہی ہے۔ اگر کوئی دوسرے ادیان باطل سے نکل کر دین فطرت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو روک لگاتے ہیں، اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس کو نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شروع سے ہوتا آیا، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور ان کی آزادی کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ جو عقیدہ اور مذہب کی آزادی ہر ملک اور ہر قوم میں ہر قانون نے دے کر رکھی ہے، اس کے باوجود اس کو روک لگا دینا چاہتے ہیں۔ حکومت ایسی ظالم تھی کہ خدا کو ماننے اور بت پرستی سے انکار کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ ان حالات میں اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اصل چیز اپنے ایمان اور دین کا تحفظ ہے، اور اگر حالات اتنے سنگین ہو جائیں کہ متاع عزیز خطرے میں پڑ جائے، ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے، تو پھر ایک مومن اس کے تحفظ کے لیے ہجرت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے وطن اور اپنے عزیز و احباب، اپنا مال، اپنی جائیدادیں اللہ کی راہ میں نکل جانا چاہیے، اس راہ کو اختیار کر لینا چاہیے۔ کسی غار وغیرہ میں پناہ لے لے تو لے سکتا ہے۔ ایسے ہی موقع کے لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بھیڑیں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑ پر یا کسی ایسے گوشے میں جہاں خوب بارش ہو چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکیں۔
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان کی۔ یہ واضح رہے کہ اس کا تعلق کوئی رہبانیت سے نہیں ہے، نہ ہی وہ صوفیوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ نشین ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ اندر، لوگوں سے مت ملو اور دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اسلام اس سے جو ہے منع کرتا ہے اور روکتا ہے۔ لا رہبانیت للاسلام، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو، ملو جلو ان سے اور ان کو سامنے اللہ کا تعارف کرواؤ اور اپنے آپ کو پیش کرو، لیکن حالات سنگین ہو جائیں اور جینا دشوار ہو جائے، رہنے نہ دیں قوم، تو پھر اس وقت تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یا تو مقابلہ کریں اور مقابلہ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ یہی ایک صورت ہو سکتی ہے ایسے فتنوں کے دور اور حالات میں، جبکہ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اصحاب کہف نے اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی کہ جب ہم نے خدائے واحد کو معبود بنا ہی لیا ہے اور شرک اور مشرکین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنی رحمت سے سرفراز کرے گا، اس سے نوازے گا، اور جس کام کو لے کر ہم اٹھے ہیں اس میں وہ ہماری ضرور بضرور مدد کرے گا۔ یہ ان کا یقین تھا اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں تو پھر یقیناً ان کی مدد ہوتی ہی ہے۔ اس آیت میں اسی کی طرف ان اصحاب نے اشارہ کیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹا ہوا رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہے، اور جس کو گمراہ کر دے تو تم کسی کو اس کا مددگار اور رہنمائی کرنے والا نہ پاؤ گے۔ جب وہ غار میں پناہ لے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا بہترین انتظام کیا ان کی حفاظت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں سلا دیا، ایک لمبی نیند۔ یہ بھی ان کے لیے ایک کرامت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہیں پھر اس میں ایسے ایسے انتظامات کیے اللہ تعالیٰ نے، سورج کی روشنی اندر کی کشادہ جگہوں جس میں بڑے سو رہے تھے نہیں پہنچتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا، لیکن طلوع ہوتے وقت دائیں جانب سے کترا کر نکلتا اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب سے نکل جاتا، ڈوب جاتا۔ یہ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر براہ راست ان کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑتی تو ان کو نقصان پہنچ سکتا، ان کے بدن کو اور ان کے لباس کو، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ سورج کی روشنی اور گرمی ان تک پہنچے بھی، لیکن اس سے ان کو نقصان نہ ہو۔ گرمی پہنچنے کی وجہ سے سردی اور گرمی اعتدال پر رہے، یعنی اتنا سرد بھی نہ ہو جائے کہ ان کو نقصان پہنچ جائے، اور اتنا گرم بھی نہ ہو کہ شعاعیں پڑ کر ان کو جلا دے ان کے جسم اور ان کے لباس کو خراب کر دے۔ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ نشانی اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس بات میں کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کی ایک ایسے غار کی طرف رہنمائی جو ان نازک حالات میں ان کے تحفظ کے لیے ہر طرح سے موزوں تھا، جس میں ان کو سکون میسر آیا۔ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی نازک موقعوں پر مدد اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے میں یہ فرما دیا گیا کہ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ہدایت کی توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی طلب کرنا چاہیے اور اس راہ پہ آگے بڑھنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اس شخص کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ اور راہ یاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیں گے تو پھر وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کوئی اس کو ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، تو کسی کو نہیں پائے گا اس کی رہنمائی اور ہدایت کرتا ہوا۔ یہ اس وجہ سے
وہ شخص نے خود ہدایت نہیں مانگی، جب طلب نہیں کی، اس کے دل میں اس کی جب تڑپ پیدا نہیں ہوئی، اس راستے پر نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، توفیق نہیں مانگا، تو پھر توفیق نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں، مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم ان کو دیکھ لیتے تو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے منظر سے دہشت طاری ہوتی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے کرامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ صحابہ کہف جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کی عبادت کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر روزگار میں پناہ لے لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے کیسے بہترین انتظامات فرمائے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، لیکن ان کے سونے کے اثرات ان کے جسم پر نمایاں نہیں رکھے۔ لوگ جب ان کو دیکھتے تو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ سونے والے انسان کی سب سے پہلے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں قدرتی طور پر، اور اس کے جسم میں ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، اس کے سانس میں تغیر آ جاتا ہے، سانس کی کیفیت بدل جاتی ہے، سونے والے کی اور جاگنے والے کی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان کے جسم میں کوئی ڈھیلا پن نہیں آیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ان کے لیے کہ ان کے سانس میں تغیر بھی نہیں تھا، تو دیکھنے والا اگر دیکھتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کر رکھا تھا، لیکن وہ تغیرات ان کے جسم سے نمایاں نہیں تھے، وہ آثار نہیں نظر آ رہے تھے، اور پھر کروٹیں بھی دلا رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ فرمایا گیا کہ ذات الیمین و ذات الشمال ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں دلائے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ ایک ساتھ ایک ہی کروٹ پر اگر سوتا رہا انسان تو اس کو بیڈ سوس ہو سکتے ہیں، مٹی اس کے جسم کو کھا لیتی ہے۔ جب انسان کبھی بیمار پڑ جاتا ہے کوئی بہت طویل عرصے تک، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے جسم کے اوپر پھوڑے آ جاتے ہیں، جسم کو کھا جاتے ہیں کیڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انتظام کیا کہ ان کو الٹا پلٹا رہا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی پیدا فرما دی تھی اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر کہ دیکھنے والے لوگ ان کے قریب نہ آئے، ہیبت سے دور ہی رہیں۔ ان کے قریب آئیں گے تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ان کا سامان لے کر چلے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی حفاظت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظامات کیے تھے کہ ان کے جسم سے انہیں نیند کے آثار نہیں رکھے تھے، کہ لوگ ان کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اور پھر آگے ان کے کتے کا بھی ذکر آیا، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ کہ کتے کا ذکر کیوں کیا گیا آخر اس میں، جبکہ کتا رکھنا تو شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے، لیکن اس شریعت میں اس کا کیا معاملہ تھا اور اس شریعت میں اس کے تعلق سے کیا حکم ہے، اور پھر اور مزید تفصیلات اصحاب کہف کے بارے میں، ان کی کراماتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس کو انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ ایک اہم مسئلہ اور اس پر جو ہے یہ بات بتانا ہے آپ کو کہ توجہ دلانے کی خاطر کہ نیکی کی طرف 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جو ہے وہ بڑا فضیلت والا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ ویسے تو پورا عشرہ، پورے کا پورا عشرہ ہی بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، اس میں دیگر دنوں کے مقابلے میں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جس قدر نمازیں اور نفل اور روزے اور صدقات و خیرات اور دیگر ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں، کیے جانے چاہیے، خاص طور پر یہ آخری دن جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے روزے کی تو بڑی فضیلت آئی ہے۔ بعض روایتوں سے تو جو ہے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس روزے کے رکھنے والے کے لیے فائدہ، اور بعض روایتوں میں تو پچھلا 1 سال اور اگلا 1 سال اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم، اپنی شفقت سے ایسا انتظام کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے موقع اور حالات پیدا کرتے ہیں تاکہ بندہ اس کو زندگی کے جو یعنی موقع ملا ہے وہ بہت کم ہے، مہلت عمر بہت کم ہے، اس میں اتنی عبادت وہ نہیں کر سکتا کہ وہ جنت کو پا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ اگر وہ اس کو جو ہے حاصل کر لے تو بہت بڑے ثواب کا مالک بن سکتا ہے، اپنے اعمال نامے میں بہت بڑا لمبا چوڑا ثواب جو ہے حاصل کر سکتا ہے، تھوڑے سے خلیل عمل کے ذریعے سے۔ ایک دن کا روزہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جانا بہت غیر معمولی بات ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے جو کوئی بھی طاقت رکھتے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے۔ یہ اس کو جو ہے حاجیوں کے وقوف عرفات سے جو ہے نہیں جوڑنا چاہیے۔ لوگ بعض وقت یہ کر رہے ہیں کہ حاجی جس دن وقوف عرفات کرتے ہیں مکہ میں، مینا میں، عرفات میں، تو اس وقت جو ہے یہ وہی اسی دن رکھا جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ جو جس مقام پہ ہے، جس مقام پر اس دن 9ویں ذی الحجہ ہے اس کو یوم عرفہ کہا جائے گا۔ جیسا کہ امریکہ کے جتنے ممالک ہیں، یورپ کے جتنے ممالک ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملائیشیا، اس قسم کے کئی ایک کنٹریز، عرب ممالک، گلف میں سب جو ہے ہفتے کے روز ہوگا، وہ ہفتہ یعنی کل یوم عرفہ ہوگا، 9 ذی الحجہ وہاں پر ہوگی۔ اور بر صغیر انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان وغیرہ اس کے قریب کے جو ممالک ہیں اس میں اتوار کے روز ہوگا۔ تو جس ملک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی وہی عرفہ کہلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں اور وہاں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کمیونیکیشن کا دور ہے۔ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کس دن ہوا، اس ملک میں کس دن ہوا۔ جس وقت کمیونیکیشن نہیں تھا اس وقت کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ تو اس لیے اس پر جو ہے آپ ریلائی نہیں کرنا، بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکم 9 ذی الحجہ کا ہے، یعنی عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ جس ملک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی اس دن رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو بھی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جو ہے عمل ہمارے لیے ایک چھوٹا سے وقت میں ایک بہت بڑے ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اس میں رکھ دیا ہے، تو ہم اس سے استفادہ کریں جتنا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔